اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے چل رہا تھا اور کافی سارے موضوعات پر گفتگو کر چکے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ ہر وہ بحث جو ضروری اور لازمی ہے مہدویت کے عنوان سے، اس کے اوپر کسی نہ کسی حد تک گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ فرامین اہل البیت علیہم السلام میں انسانیت کے لیے تمام کے تمام بحوث، جو بحث انسانیت کے لیے مفید واقعہ ہو سکتی تھی، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور جہاں ضرورت پڑی ہے وہاں پر تفصیلی گفتگو بھی ائمہ اطہار علیہ السلام کے فرامین میں آپ کو ملے گا۔ اور ہر وہ علم کہ جو علم انسان کے لیے مفید ہے، آپ کو فرامین اہل البیت علیہ السلام میں اس کا تذکرہ ملے گا، اور اس کی تشویق ہوگی کہ اس چیز کی طرف توجہ دی جائے۔ ہر بحث یعنی دین اسلام جو ہے وہ خود قرآن، رسول اللہ کے فرامین، ان سے جو ہے وہ کامل ہو جاتی ہے۔ جہاں بات ہے مہدویت کی تو تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کے فرامین میں اس کا تذکرہ بالکل واضح الفاظ میں موجود ہے۔ ان میں سے ایک زمانہ جس کے اوپر تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کے فرامین موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے فرامین موجود ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ خاص ایک اہمیت کا حامل موضوع رہا اہل البیت کے فرامین کے مطابق۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ فرامین اہل البیت علیہ السلام تفسیر ہے آیات قرآنی کا۔ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ ھدی للمتقین ویؤمنون بالغیب۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں متقین سے مراد یعنی شیعہ منتظرین، وہ شیعہ جو انتظار کرتے ہیں، یہ متقین ہے حقیقتاً۔ وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، اور اس غیب سے مراد ہمارے قائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا وہ زمانہ ہے کہ جو زمانہ غیبت کہلائے گا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ زمانہ غیبت، اس کے بارے میں تمام معصومین علیہ السلام کے فرامین جو ہے وہ موجود ہے۔ تمام اہل البیت تمام نے اس زمانے کو بڑی اہمیت کے ساتھ یاد کیا، اور مخصوصاً جو اس زمانے میں جو لوگ زندگی گزارتے ہیں، جو لوگ ہوں گے، ان لوگوں کو اگر وہ صحیح دین پر ہے تو ان کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ رسول اللہ کے فرامین میں بھی موجود ہے کہ حتیٰ میرے اصحاب سے بھی یہ لوگ جو ہے وہ بالا تر ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو بدر، حنین اور جنگوں میں انہوں نے شرکت کی ہے صدر اسلام کی، ان سے بھی یہ لوگ جو زمانہ غیبت میں انتظار کر رہے ہیں، ان کا درجہ ان سے بھی بالا تر ہے۔ چونکہ دیکھیں حق اور باطل جو ہے اس میں بڑا فرق بس اوقات آ جاتا ہے۔ انسان جو ہے حجت خدا کا وہاں پر حاضر ہونا، اور آپ اس کو در کر رہے ہیں، آپ جو ہے اس سوال جواب کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ کرامات دیکھ رہے ہیں ان سے، آپ جو ہے وہ مختلف چیزوں کو ان سے سماعت کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس میں کوئی بندہ جو ہے وہ گمراہ ہو جائے تو یہ بہت بڑا گمراہ ہے۔
یعنی خود سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں جو لوگ جو ہے گمراہ ہو گئے، آج بھی ان کے اوپر لعنت کی جاتی ہے۔ تمام کیا یہ دوسرے زمانوں میں لعین نہیں ہے؟ جی ضرور ہے، لیکن چونکہ وہ رحمت للعالمین کے سامنے یہ گمراہ ہو گئے۔ یہ بہت ضروری نقطہ ہے نا، جہاں پر گمراہی ہوتی ہے نا، جہاں فضائل ہوتے ہیں نا، پھر وہاں رذائل بھی اسی قدر اشد ہوتے ہیں۔ یعنی فضائل اگر بلند ہے تو پھر رذائل بھی اسی قدر جو ہے وہ سخت اور اشد ہوتے جائیں گے۔ تو اس عنوان سے کہ یہ زمانہ غیبت کو ایک خاص اہمیت دی گئی ہے۔ اچھا، اس میں سب سے جو مشکل چیز ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ حق اور باطل میں فرق کرنا اتنی آسانی سے نہیں کر سکے گا، چونکہ ظاہر ہے کہ انسانی اپنے عقل، اگر امام ہوں گے زمانے کے تو ظاہر ہے رہنمائی فرمائیں گے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ لیکن یہاں پر مشکل یہ ہے کہ جو ہمارے امام ہے وہ پردہ غیبت میں ہے۔ پردہ غیبت اس عنوان سے کہ ہم ان کو درک نہیں کر سکتے، ہم جیسے گنہگار درک نہیں کر سکتے۔ باقی جہاں پر اولیاء ہوں گے اور جو خدا کے ولی ہوں گے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ درک بھی کرتے ہوں گے اور ان سے فیوز اور برکات بھی ہر اعتبار سے حاصل ہوگا ان کو، ہم ظاہر اور ہم باطناً۔ ہمیں جو ہے وہ باطناً فیوز تو ملتے ہیں لیکن ظاہراً ہم درک نہیں کر سکتے اتنی آسانی سے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر بحث کریں۔ ایک یہ ہے کہ خود زمانہ غیبت میں جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، بڑی فضیلت اور بڑے مناقب ان کے بیان ہوئے، اور معصومین علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا تو معصومین کا جواب یہی تھا کہ یہ لوگ جو ہے یہ عظیم المرتبہ لوگ ہوں گے۔ اور معصوم نے جو تفسیر کی، فرمایا کہ حجت ان کے درمیان بظاہر یہ درک نہیں کرتے ہوں گے لیکن ان کا ایمان بڑا مضبوط ہوگا۔ اور واقعاً یہ چیزیں آج کل دکھ بھی رہی ہے، وگرنہ آپ یہ غور کریں کہ مثلاً ہم چھوٹی سی چھوٹی چیز کو لیتے ہیں، مثلاً ہمارا عقیدہ ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کے اوپر۔ بے شک کہ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، امام نے فرمایا کہ ہم آپ کو نہیں چھوڑتے، اگر چھوڑ دیں گے تو آپ لوگ پتہ نہیں لوگ آپ لوگوں کے ساتھ کیا کر لیں گے، یا خود آپ لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ امام کی ایک خاص لطف نظر ہماری اوپر ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بظاہر جو ہے گمراہی کے راستے بھی بڑے ہموار ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ گمراہی کے راستے بھی بڑے ہموار ہیں۔ یعنی آپ ایک جو ہے آپ کے پاس مثلاً انٹرنیٹ کی سہولت ہے، انٹرنیٹ کھولیں گے تو وہاں پر جو ہے اچھائی سے زیادہ برائی کے راستے ہموار رہتے ہیں انسان کے لیے۔ لیکن یہ ہے کہ انسان جو ہے اس حالات میں اچھائی کو جو ہے اگر وہ شخص انتخاب کر رہا ہے تو یہ واقعاً عظیم شخص ہے، کیونکہ خدا نے تو قرآن میں فرمایا کہ ہم نے آپ کی ہدایت کر دی، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ جس راستے کو انتخاب کرو گے، شکر کا راستہ انتخاب کرو یا جو ہے وہ کفر کا راستہ انتخاب کرو۔ یعنی ہم نے ہدایت تو کر دی ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس راستے کی طرف جاتے ہو۔ اگر آپ نے شکر کا راستہ اختیار کیا تو فرمایا کہ سب سے پہلے فرمایا کہ وَمَا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے آپ کو ہدایت کر دی، اب آپ کی مرضی ہے کہ شکر کرو یا کفر کرو۔ اور پھر فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لیکن اگر آپ شکر کا راستہ اختیار کرو گے تو آپ شکر کرو تو ہم جو ہے اس کو بڑھا دیں گے۔ یعنی حتیٰ یہ کہ اگر آپ نے ہمارا راستہ جو ہے اس کی طرف آپ شکر گزار میں سے ہو گئے تو کہا کہ ہم جو ہے وہ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم لوگوں نے شکر کر لیا تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم جو ہے اس شکر کو بڑھا دیں گے آپ کے لیے۔ لیکن اگر آپ جو ہے وہ دوسرے راستے پر گئے تو وہ بھی کلی اختیار ہے۔ اور عشائرہ کا عقیدہ جو عشائرہ کا عقیدہ یہی تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہر چیز جو ہے وہ خدا ہی کرتا ہے، انسان اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ علماء شیعہ نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہی آیت جو ہے وہ سامنے رکھ دی کہ اللہ جو ہے اس عنوان سے کہ اختیار دیتا ہے، لیکن اختیار کے ساتھ ساتھ انسان خود سے اپنی مرضی سے
راستے کو انتخاب کر دیتا ہے۔ حق اور باطل کا راستہ انسان کے اختیار میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کا کوئی رہنما نہیں ہے، آپ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ رہنما، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر قوم کے لیے اللہ کوئی نہ کوئی ہادی بھیجتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر شخص قوم کے لیے ایک ہادی اور ایک رہنما ضرور ہے، لیکن یہ ہادی اور رہنما جو ہے یہ ظاہر ہے کہ آپ کو ہدایت تو کرے گا، اور یہ ہادی رہنما کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، کسی عالم دین کی شکل میں ہو سکتا ہے، کسی اور شخص کی شکل میں ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے ہادی بن سکے۔ اصل ہادی تو امام ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے کلام کو آپ تک یہ شخص جو ہے وہ پہنچا رہا ہے۔ تو اس عنوان سے ضروری ہے کہ لیکن اس کے باوجود بھی حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ دوسرے زمانوں کے بنسبت اس زمانے میں جو ہے وہ مشکلات زیادہ ہے۔ میں کچھ روایات آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا زمانہ غیبت کے عنوان سے۔ بہت سارے روایات جو ہے وہ اس زمانے کے لیے وارد ہوئے ہیں۔ حدیث جو ہے وہ حضرت زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام سے ہے، فرمایا من ثبت علی ولایتنا فی غیبتی، یعنی اگر غیبت کے زمانے میں کوئی شخص ہمارے ولایت کے اوپر قائم ہوا، کوئی شخص ہے ہماری ولایت کے اوپر، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو رستہ ہے کفر کا رستہ بھی ہے اور دوسرا رستہ بھی ہے، اگر کوئی شخص ہماری ولایت کے اوپر قائم ہوا، اعطى اللہ اجر 1000 شہید مثل شہداء بدر و احد، یعنی یہ شخص جو ہے اس کو 1000 شہید کا اجر دیا جائے گا، اور وہ شہداء جو بدر اور احد میں رسول اللہ کی نیابت میں جنگ میں گئے تھے۔ ظاہر ایک طریقے کی نیابت ہے، البتہ کہ فریضہ ہے، اور وہاں پر رکاب رسول اللہ میں نوش شہادت کا جام انہوں نے نوش فرمایا۔ یہ ان لوگوں کے انتظار کا اجر و ثواب ہے کہ جو ایک شخص جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے اور ایمان کے ساتھ انتظار کر رہا ہے، انتظار کا صحیح طریقے کے ساتھ انتظار کر رہا ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ المنتظر لسان العشرہ، جو ہمارے 12ویں کا انتظار کرے، کا شاہر سیفہ بین ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، وہ شخص جو ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے رسول اللہ کے رکاب میں اس شخص نے تلوار نکالی ہے اور وہ جو ہے لڑ رہا ہے اور رسول اللہ کی دفاع کر رہا ہے، یعنی جنگ کی حالت میں، جیسے جنگ بدر اور احد، وہاں پر جو ہے ظاہر سے جنگ کی حالت میں یہ شخص جو ہے وہ جنگ میں مشغول ہے اور دفاع کر رہا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا۔ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ انسان جو ہے یعنی حالت جنگ جو ہے وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، ظاہر ہے انسان کے موت کا خطرہ ہے، انسان جو ہے کس حالت میں کب کچھ کیا ہو جائے جنگ میں جو ہے وہ اندازہ نہیں ہوتا۔ اچھا، ان لوگوں کو یہ جو زمانے غیبت میں جو لوگ ہیں ان کے لیے فرمایا کہ طوبی للصابرین فی غیبتی، یعنی وہ لوگ ان کے لیے خوشخبری ہے جو غیبت کے زمانے میں صبر کرتے ہیں۔ وَطُوبَى لِلْمُتَّقِينَ عَلَى مَحَجِّهِمْ أُولَئِكَ وَصْفَهُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، یہی لوگ ہے کہ جس کی جو وصف خداوند متعال کتاب میں اپنی کتاب قرآن مجید میں کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، یہ جو آیت کریمہ ہے کہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت پر ایمان رکھتے، یہی تو لوگ ہیں کہ جو غیبت کے زمانے میں انتظار کر رہے ہیں۔ وَقَالَ اولئک حزب اللہ، یہ لوگ جو ہے وہ اللہ کے لشکر ہے، خدائی لشکر ہے، یہی لوگ جو انتظار کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ یہی جو خدائی لشکر یعنی یہی منتظران جو ہے جو انتظار کر رہے ہیں، یہی لوگ جو ہے وہ مفلحین میں سے ہوں گے۔ کہتے ہیں وصف جو ہے قرآن میں ان لوگوں کی اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمائی کہ یہ وہی لوگ ہوں گے کہ
جو انتظار کرنے والے ہوں گے۔ اور پھر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تفسیر جو میں نے پہلی بھی آپ کی خدمت میں بیان کی، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ جو ہے اس آیت کی تفسیر میں فرمان حضرت صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ المتقون شیعۃ علی، یہ جو متقون ہے یہ خدا کی یہ امیر المومنین علیہ السلام کی شیعہ ہے، والغیب هو الحجۃ الغائب، اور یہ جو غیب سے مراد ہے یہ حضرت امام مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ اور اسی آیت کو جو ہے وہ اسی کتاب کے اندر المہدی فی القرآن سید المرجع، انہوں نے جو ہے اسی آیت کو وہاں پر لے کے آئے ہیں اور وہاں پر فرامین وغیرہ بھی اس کے ساتھ بیان فرمائے ہیں کہ یہ در حقیقت جو ہے وہ کیا ہے۔ اور پھر جو ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا ابا بصیر، اے ابو بصیر، طوبی للشیعۃ قائمین المنتظرین لظہورہ، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے ہمارے شیعوں کے لیے کہ جو ظہور کے لیے انتظار کرتے ہیں، فی غیبتہ، زمانہ غیبت میں انتظار کرنے والے ہیں، والمطیعین لہ فی ظہورہ اولئک اولیاء اللہ الذین لا یخاف علیہم ولا هم یحزنون، یہ وہی لوگ ہے کہ جس کے لیے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ خدا کے جو ولی ہے، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہتے ہیں یہی لوگ ہی تو ہے کہ جو زمانہ غیبت میں حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا انتظار کرتے ہیں، یعنی یہ منتظرین ہیں، یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے نہ کوئی خوف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو فرمایا کہ یہ جو ہے یہ وہی لوگ ہے کہ جن کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ یہ لوگ جو ہے کبھی جو ہے ان کے لیے کوئی رنج اور کوئی غم ان کے لیے ہوگا۔ رنج و غم سے مراد یہ ہے، اس کی تفسیر کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ انسان ظاہر ہے کہ اس دنیا میں جو زندگی گزار رہا ہے تو بہت سارے رنج اور غم جو ہے وہ انسان کے لیے ہوتے ہیں، بہت سارے رنج و غم ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے کوئی رنج و غم نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا کے لیے جو ہے وہ یہ زیادہ اپنے آپ کو اذیت نہیں کرتے، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا دنیا کے لیے سوچتے رہتے ہیں۔ مثلا کسی نے جو ہے وہ ایگریمنٹ اس کے ساتھ لکھ دیا کہ مثلا 6 مہینے کے بعد جو ہے آپ کا ایگریمنٹ نوکری کا ختم ہو جائے گا، یہ 6 مہینے پہلے سے ہی جو ہے سوچنا شروع کر دیتا ہے، خدایا کیا ہوگا اگر یہ ختم ہو گیا۔ آپ کو جو ہے وہ ان لوگوں کے اوپر، یا پھر کہتے ہیں خدایا دوبارہ میرا ایگریمنٹ جو ہے وہ دوبارہ سے ہو جائے اور میں اپنے کام پہ لگا رہوں۔ تو دنیا کے لیے جو ہے یہ شخص، البتہ یہ بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا سے بالکل بھی نہ گھبرائے، یہ ہے کہ واقعاً بڑا پرشوب دور ہے اور بڑی مشکل سے یہاں پر انسان جاتا ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے خدا جو ہے وہ بڑا عظیم ہے، خدا جو ہے وہ بہت ہی عظیم ذات خدا کی ہے، یعنی وہ اگر آپ کو ابھی رزق دے رہا ہے تو وہ انشاءاللہ العزیز پھر بھی آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنائیں گے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ جو ہے وہ سب چیزیں جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، لیکن یہ ہے کہ اگر انسان بعض جگہوں پر جو ہے وہ اتنا بھی نہ ہو کہ ساری زندگی وہی دنیا کے لیے سوچتا رہے، یہاں تک کہ جو یہ بدن میں روح ہے وہ پرواز کر جائے اور یہ شخص جو ہے وہ دنیا داری کے حالت میں اس دنیا سے چلا جائے۔ کہتے ہیں کہ جب سلمان، ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، سلمان محمدی رضوان اللہ تعالی علیہ، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں نا کہ بعض لوگ جو ہے وہ سلمان فارسی کہہ دیتے ہیں۔ سلمان فارسی یہ کہنا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو پھر میں کبھی بھی حضرت سلمان محمدی رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے یہ فارسی کا لفظ استعمال نہیں کرتا، حدیث موجود ہے باقاعدہ، فرمایا کہ ایک شخص نے جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، تو ظاہر ہے کہ یہ جو عرب اور عجم کا جو تعصب کا نظام تھا یہ پہلے سے ہی تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان جو ہے اگر کم سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا اس قسم کے لوگوں کو۔ تو ایک جو تھا، ایک شخص نے حضرت مسند جوار امامت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ تشریف فرماتے، تو اس شخص نے
کہارت کی نظر سے یہ کہا کہ وہ سلمان فارسی، تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لفظ جو ہے نہ کہا کر کے فارسی، بلکہ آپ نے کیا رسول اللہ سے نہیں سنا، فرمایا کہ السلمان منا اہل البیتی، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، تو پھر اس کو سلمان فارسی نہ کہا کر سلمان محمدی یہ کہا کر۔ تو وہ جو ہے اسی عنوان سے، تو میں جب بھی یہ حدیث میرے سامنے ہے تو اب بات حالانکہ مشہور جو ہے وہ اسی نام سے ہے، اور آپ پتہ ہے نا کہ یہ خود جو ہے وہ کہتے ہیں حواریین عیسیٰ میں سے تھے، حوار بہت زیادہ ایج تھی ان کی، اور بہت زیادہ رسول اللہ نے جو ہے ہم لوگوں کے لیے جو زمانے غیبت میں ہم زندگی گزارتے ہیں، یہ لوگ جو ہے ہمارے لیے یقیناً سرمشق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں سے ایک یہ شخصیت ہے حضرت سلمان محمدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو کہتے ہیں جب وہاں پر پہنچا نا، یہ دنیا داری کی بات میں کر رہا ہوں، کہ ان کو گورنر بنایا گیا امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں مدین، جو آج بھی روضہ مبارکہ حضرت سلمان محمدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پر ہے۔ تو کہتے ہیں جب مدین گیا تو وہاں پر کسی ایک شخص نے کہا، شخص مجوسی تھا، مجوسی مسلک آدمی تھا، تو اس نے جو ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر ڈالی، کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ سلمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ موجود، نے کہا جی بالکل ایسا ہے، بالکل ایسی ہے، اس میں کوئی شک ہے میرے مولا کے فضائل میں، وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھئی ہمیں تو یقین نہیں ہے، جیسے آج کل کے اس دور میں کہا جاتا ہے، کہا کہ ہمیں تو یقین نہیں ہے، جیسے آج کے اس دور میں جو ہے بعض لوگ جو ہے لاکھ دلیلی بھی پیش لے کے اور پھر بھی ایک جہالت کی مسکان لگا کے نا آپ کے دلیلوں کو چھوڑ، کہا ہمیں تو یقین نہیں ہے۔ تو حضرت سلمان محمدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے قبر وہاں پر موجود تھی، اس کو جو ہے وہ ٹھوکر ماری تو یہ مردہ جو ہے وہ اچانک وہاں سے اٹھا، انہوں نے کہا ایسے زندہ کرتے ہیں۔ جب یہ اٹھا تو سب جو ہے وہ حیران پریشان ہو گئے، اٹھا اور یہی آوازیں دے کر چلا گیا، کہے این جمل این جمل این جملی و این جملی، کہاں ہے میرا اونٹ؟ تو وہاں پر لوگ تعجب میں پڑ گئے، انہوں نے کہا یہ کس قسم کا مردہ حضرت سلمان محمدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کس طریقے کا مردہ زندہ کر دیا کہ جو پاگل ہے؟ اور انہوں نے کہا یہ پاگل نہیں ہے، جو شخص کیا آپ نے نہیں سنا کہ جو شخص جس طریقے سے مرتا ہے پھر وہی سے وہ کرتا ہے، یہ اپنے اونٹ اس کا فرار کر گیا تھا، اور اونٹ کے فرار کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ اسی کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اور اس میں جو ہے یہ اچانک گر گئی اسی باغ دھوڑ میں، اور یہاں پر اس کی گردن ٹوٹ گئی اور یہ اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ تو یہ فوت ہوا ہے نا، تو جب یہ اونٹ کی محبت میں پھر رہا تھا، جو اٹھا ہے نا وہی کہہ رہا ہے کہ این جملی، میرا اونٹ کہاں ہے؟ کئی 100 سال کے بعد اٹھا ہے، پھر بھی وہی اونٹ کی محبت میں ہے۔ تو قرآن میں جو فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو اس کی تفسیر بھی یہی ہے کہ انسان جس سے محبت کر کے مرے گا اسی کے ساتھ بروز قیامت وہی اس کی زبان پہ جاری ہوگا، اور جیسے اس شخص نے اپنے اونٹ کی محبت میں مرا تھا، اٹھا ہے تو اونٹ ان کی زبان پہ ہے، اس طریقے سے زندگی گزارے کہ ہماری موت واقع ہو جائے تو ہم علی علی کہہ کے اٹھے۔ وقت ہمارا انتہا پر ہے، اور آخر میں جو ہے وہ حجت خدا حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ دعا کریں، اللہم عجل لولیک الفرج۔